آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس 1930 میں بمقام الہ آباد ہوا وہ اس وجہ سے ہمیشہ یاد رہنے والا اجلاس ہے کہ اسی کے خطبہ صدارت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ ایک آزاد اسلامی ریاست کی صدا بلند کی تھی اور مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا نصب العین پیش کیا تھا جسے پورا کر لینے پر ان کے مستقبل کی کامیابی موقوف تھی۔ یقیناً اسی خطبے کو پاکستان کا بنیادی پتھر قرار دینا چاہیے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے حالات مسلمانوں کے نقطۂ نگاہ سے بڑے ناخوشگوار اور حد درجہ تشویشناک تھے۔ یہاں وہ نظام جاری تھا جس میں مختلف قوموں کے لیے اپنے مخصوص نظریات کے مطابق آزادانہ نشو و نما کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ جو قومیں تعداد میں تھوڑی تھیں ان کی آزادی خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ مسلمان اگرچہ ہر لحاظ سے ایک جداگانہ قوم تھے لیکن پورے ہندوستان میں وہ زیادہ سے زیادہ ایک چوتھائی تھے۔ ہندوستان متحد رہتا تو ایک چوتھائی آبادی کے لیے اپنی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہندوستان متحد رہتا تو ایک چوتھائی آبادی کے لیے اپنی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے مقاصد آزادی کو پیش نظر رکھ کر اکثریت کے ساتھ سمجھوتے کی جتنی کوششیں کیں وہ سب ایک ایک کر کے ناکام ہو چکی تھیں۔ وطن کی آزادی کا مطالبہ پیش تھا جس کے لیے مسلمان بیش بہا قربانیاں کر چکے تھے۔ تاہم اگر مسلمان کی آزادی کا کوئی بندوبست نہ ہوتا تو کروڑوں مسلمانوں کا مستقبل ختم ہو جاتا اور دنیا بھر میں اتنے مسلمان کہیں آباد نہ تھے جتنے ہندوستان میں آباد تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ نہ تو مسلمان آزادی سے بے پرواہ ہو سکتے تھے اور نہ جانتے بوجھتے ہوئے تباہی کے غار میں گر سکتے تھے۔ اس نازک موقع پر جس رہنمائی کی ضرورت تھی اس پر سب کی آنکھیں جمی ہوئی تھیں۔ عین اس وقت خدا نے علامہ محمد اقبال کی زبان پر وہ کلمہ جاری کیا جو آگے چل کر یہاں کے مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ بننے والا تھا۔ علامہ مرحوم نے خطبہ صدارت میں حالات کا نقشہ بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔ مسلمان لیڈر اس وقت اپنے قومی مسئلے کے حل کی جتنی تجویزیں پیش کر چکے تھے، علامہ نے ان سب کی تعریف کے ساتھ ہی فرمایا کہ جس حد تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو ان تجویزوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان کو ملا کر ایک واحد مملکت قائم کر دی جائے۔ ملک کو خود اختیاری حکومت زیر سایہ برطانیہ ملے یا اس سے باہر، مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ شمالی و مغربی ہند میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقے کے مسلمانوں کی تقدیر ہی میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر فرمایا، ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے مخصوص علاقہ مل جائے۔ مسلمانان ہند کے زندہ اور جاندار طبقے میں اگر یوں ایک مرکزیت قائم کر دی جائے تو اس طرح نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ اس زمانے میں مختلف لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک شاعر کا خواب ہے اور مسلمان اکابر اکثریت کے ساتھ سمجھوتے کی کوششوں میں برابر لگے رہیں گے، لیکن آخر سب کو اسی نقطے پر آنا پڑا جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1930 میں پہنچ چکے تھے اور جسے ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر قرار دے چکے تھے۔ 10 سال بعد علامہ مرحوم ہی کی صدائے حق مسلمانوں کی قومی زندگی کا ترانہ بن گئی۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔